أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. یہ چوتھا رکوع ہے سورہ بقرہ اور اس میں ٹوٹل قصائد ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر اللہ نے کیا ہے. اس پورے رکوع کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے. سب سے پہلے میں خلاصہ ذکر کرتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر فرمایا تو کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. آپ ایسی مخلوق بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد و خون ریزی کرے. اس کا جواب تفصیل گزر گئی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اور اے اللہ اس مخلوق کے بنانے کا مقصد اگر یہ ہے کہ تیری بندگی اور تیری عبادت ہو وہ تو ہم کر رہے ہیں جس مقصد پہ آپ نے رکھا ہے. تیری پاکی بھی کر رہے ہیں, تیری بندگی بھی ہو رہی ہے. اللہ نے کیا جواب دیا؟ انی اعلم ما لا تعلم. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی. بنانے کے بعد کچھ ایسی چیزیں تھیں جو انسان کی ضرورت تھی اور اس کی فطرت میں اللہ نے وہ چیزیں رکھی ہیں, وہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی لے لیے. فرشتوں کے سامنے ذکر کیا, فرشتے نہیں بتا سکے, حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیے. فرشتوں نے اپنی کوتاہی کا اس کا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اے اللہ تیری ذات پاک ہے, ہم نہیں جانتے ہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے, آپ ہی جاننے والے حکمت والے ہیں. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے وہ نام سارے بتا دیے. پھر آدم علیہ السلام کے بنانے کے بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو. فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے. یہ پوری تفصیل آپ کے سامنے آ گئی. کل کے درس میں یہ بیان ہوا کہ آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ نے جنت میں بسایا, جنت میں رہنے لگے. ساری نعمتیں ان کو مہیا تھیں, کسی قسم کی تکلیف نہیں, کوئی محنت کی ضرورت نہیں, لیکن اپنی زندگی میں ایک تنہائی محسوس کرتے تھے, اکیلا پن محسوس کرتے تھے کہ میرے ساتھ فطرتاً کوئی جوڑا ہونا چاہیے. چنانچہ سو رہے تھے اور جب اٹھے تو حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا, ساتھ بیٹھی تھی, دونوں جنت میں رہنے لگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت میں رہو اور اللہ تعالیٰ کی جس نعمت کو استعمال کرنا چاہو استعمال کرو, لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ناانصافی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اور بالآخر ابلیس لگا رہا اپنی محنت میں, کوشش میں کہ کس طریقے سے ان کو اس آزمائش میں مبتلا کرے, اور بالآخر وہ کامیاب ہوا. وہ دونوں درخت کے قریب چلے گئے. یہاں اجمال ہے, سورہ اعراف میں اس کی تفصیل ہے. جیسے وہ پھل کے قریب گئے, اس کو ہاتھ لگایا, اس کو استعمال کیا. وہ انسان کی فطرت میں کہتے ایک تو انسان نسیان سے ہے, انسان غلطی کا پتلا ہے, اور یہ انسان کا وہ ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے کہ غلطیاں تو انسان سے ہوتی اور ہوں گی. اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے انسان کی زندگی میں جو چیز ہے, جو جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا جاتا ہے, وہ ہے وہ معافی, توبہ اور استغفار. یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اور انسان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو,
کوئی گناہ بار بار کیوں نہ ہو، کبھی انسان اللہ کا دروازہ نہ چھوڑے، کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انسان اور اللہ کے درمیان رشتہ توڑ دے، اس کو نا امیدی میں مبتلا کر دے۔ ایک گناہ ایک بار ہو گیا، پھر دوبارہ ہو گیا، جان کر ہوا، غلطی سے ہو گیا، اب انسان کو آخر میں ایک بار توبہ کی، 2 بار توبہ کی، 3 بار توبہ کرنے کو کہتے یار یہ کیا ہے، جو میں مذاق کر رہا ہوں اللہ کے ساتھ، بار بار مجھ سے گناہ ہو رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتے ہیں انسان کیا کرتا ہے، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو غلط ہو رہا ہے، یہی بس یہ ابلیس کو کامیابی مل گئی، وہ چاہتے ہیں کہ رشتہ توڑے۔ اور ابلیس کیا کہتے ہیں حدیث میں ہے کہ میں نے انسانوں کو ہلاک کیا گناہوں میں ڈال کر کے، اور انسان نے مجھے ہلاک کیا، وَأَهْلَكُونَ بِالْإِسْتِغْفَارِ وَبِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، انسانوں نے مجھے ہلاک کیا استغفار اور لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے۔ میں بہت پلاننگ کرتا ہوں، منصوبہ کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اور بالآخر انسان کو ایک گناہ میں مبتلا کر دیتا ہوں، اور جیسے وہ گناہ ہو جاتے وہ فوراً کہتے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دے، میرے پورے منصوبے کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام دونوں درخت کے قریب چلے گئے، اس کا پھل استعمال کر لیا، جنت کا لباس اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پس حاصل کر لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات۔ وہ چند کلمات کیا ہے، سورہ اعراف میں اس کی تفصیل ہے۔ قَالَ، دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اپنے اوپر زیادتی کی ہے، گناہ میں مبتلا ہو گئے، آپ نے ایک چیز سے منع کیا تھا پھر بھی ہم اس کی طرف چلے گئے، یہ ہم سے زیادتی ہو گئی۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب کیا کہ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ قُلْنَا، ہم نے کہا، اِهْبِطُوا، اترو، ابلیس ہے، اس کے علاوہ باقی حضرت آدم ہے، حضرت حوا ہے، قیامت تک آنے والی ان کی نسل ہے۔ فرمایا قُلْنَا، ہم نے کہا، اِهْبِطُوا، اترو، منہا، یہاں سے، جنت سے، جمیعاً سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس اگر آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، تم دنیا میں جاؤ، دنیا میں رہو، زندگی گزارو، میری طرف سے تمہارے پاس جب ہدایت آ جائے، ہدایت سے مراد کیا ہے، پیغمبر آ جائے، میری طرف سے کوئی کتاب آ جائے، پیغام آ جائے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پر جس نے میری ہدایت کی پیروی کر لی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ کبھی پریشان ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا دنیا میں جانے کے بعد، دنیا میں رہنے کے بعد جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آ جائے، دیکھو یہ ہدایت ہے، یہ قرآن ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت ہے، قرآن کریم ہدایت ہے، اور یہ اللہ کے آخری پیغام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، یہ آخری امت ہے، اور اس کے بعد دنیا کا اختتام ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا ختم ہو جائے، پھر قیامت ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی مکمل ہو گیا، 4 رکوع ہو گئے۔